الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف سے مجھے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تیری بارگاہ میں اے خدا روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مشکلوں سے نکال دے. آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں اور زمانہ جاہلیت میں سود کا لین دین عام تھا. یہود اور باشندگان مکہ آپس کے اندر سودی لین دین کیا کرتے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ کوئی مجبور بے بس ہو کر، غربت زدہ بن کر جب کسی مالدار کی چوکھٹ پر آتا اور اس کے پاس سے قرض لے کر جاتا اور یہ وعدہ کرتا کہ ہفتے کے بعد میں تمہارے یہ پیسے لوٹا دوں گا. چنانچہ وہ مالدار اس آدمی کی مدد کر دیتا. وہ ہفتے کے بعد جب ادائیگی کا وقت آتا اور قرض دار کے پاس اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا کہ لی ہوئی رقم واپس لوٹا دے، تو صاحب حق اور قرض خواہ قرض دار سے یہ کہتا تھا
کہ قرض ادا کریں گے یا مہلت لے کر قرض پر کچھ دگنا کر کے مجھے واپس کریں گے۔ اب بیچارے کے پاس لوٹانے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، وہ کہتا کہ 10 دن کی اور مہلت دے دو، تو قرض دینے والا کہتا کہ میں تمہیں 10 دن کی مہلت تو دیتا ہوں، لیکن جو 100 روپے آپ نے مجھ سے بطور قرض کے لیے ہے، جب ہفتے کے بعد لوٹاؤ گے تو 200 روپے واپس کرنے پڑیں گے۔ اب ہم 10 دن پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کے پاس انتظام نہیں ہوا، اس نے پھر مہلت مانگی، اس نے مہلت تو دے دی لیکن اس شرط پر کہ آئندہ 10 دن کے بعد جب لوٹانے آؤں گے تو 200 کے بدلے میں تمہیں 300 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک شکل تو یہ تھی، اور دوسری شکل مویشیوں کے اندر، چوپایوں اور جانوروں کے اندر بھی جاری تھی۔ لوٹانے والے کے پاس روپیوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، رقم کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو صاحب حق اور قرض خواہ قرض دار سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو 10 دن کی مہلت تو دیتا ہوں، لیکن 10 دن کے بعد جب تم لوٹانے آؤ گے تو تمہیں 1 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اٹھنی تمہیں مجھے دینا پڑے گی۔ اونٹ کا 1 سال کا بچہ، وہ 10 دن بعد پھر آیا اور اس کے پاس لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس نے 10 دن کی مہلت دی اور کہا کہ آئندہ جب تم لوٹانے آؤ گے تو پھر بنت لبون یعنی 2 سالہ اٹھنی دینی پڑے گی۔ تیسری مرتبہ مہلت مانگی تو فرمایا کہ حقہ یعنی 3 سالہ اٹھنی، اور چوتھی مرتبہ مہلت مانگی تو جزعہ یعنی 4 سالہ اٹھنی تمہیں مجھے دینی پڑے گی۔ تو جہاں پیسے دگنے کر کے لیتے تھے، وہی جانوروں کے اوپر شرط لگا کر جو ہے مہلت کے بدلے کے اندر 1 سالہ 2 سالہ 6 سالہ 4 سالہ اٹھنیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دولت جو پوری دنیا کے افراد کے ہاتھوں میں گھومنا چاہیے تھی، اس لیے کہ دولت کا مطلب یہی ہے کہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں جا کر گھومتی رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ سودی کاروبار کی وجہ سے وہ دولت امیروں کی چوکھٹ کی رکھیل بن گئی، مالداروں کے در کی غلامی کرنے لگی، اور مکہ کی سرزمین جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا وہ بے حیائی، سنگدلی، بدبختی اور غریبوں پر ظلم کرنے کی سرزمین بن گئی۔ مالدار بنتے گئے اور غریب افلاس کے حوالے ہوتا گیا، اور مالدار غربت زدہ لوگوں کے خون کو چوس کر اس خون کو اپنی بلڈنگوں کے اندر ڈال کر اس سے بڑی بڑی حویلیاں اور بنگلے بنانے لگے، اور پھر کیا ہوا کہ زمین کے اوپر رہنے والی انسانیت یہ سسکنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ نے آ کر سود کی حرمت کو بیان کیا، اس کی برائی کو بیان کیا، اس کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی دولت یہ چند آدمیوں کے ہاتھوں کی غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ ہر فرد تک پہنچنا چاہیے۔ تاجر بنو اور دوسروں کو تاجر بناؤ۔ اللہ نے نبی کی جو مثال دی ہے وہ سراج منیرہ سے دی ہے، سورج سے نہیں دی، اس لیے کہ سورج سے اور سورج نہیں بنتے، لیکن سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ ایک چراغ جلا دو ہزاروں چراغ جلنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول تاجر بن کر آئے اور پھر اپنی امت کے افراد کو تاجر بنا کر گئے، لیکن سودی کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا۔
اس لیے قرآن کریم نے جا بجا اور جگہ جگہ سود کی حرمت کو بیان کیا۔ کبھی قرآن کریم یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے مسلمانوں، اگر واقعی تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہتے ہو، اپنے آپ کو بندہ خدا کہتے ہو، تو سنو، اگر تمہارے دل میں واقعی ایمان کی چنگاری ہے، نبی کے عشق کی چنگاری ہے، تو سنو، جو سود تم نے لے رکھا ہے اسے چھوڑ دو، اپنی موڑی واپس لے لو، اور اس پر جو سود زیادہ کر رکھا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو آؤ میدان کے اندر، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ اس شخص سے بڑا بدبخت اور کمینہ انسان کون ہوگا جو اللہ کو اعلان جنگ کی دعوت دیتا ہو، جو اللہ کے سامنے آستین چڑھا کر میدان میں آ جائے، اس کی بربادی اور تباہی کے اندر کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ صرف دو جگہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کا حکم فرمایا ہے، ایک سود خور کے لیے اور ایک اس شخص کے لیے جو اللہ کے کسی ولی کو چھیڑے اور اسے ستائے۔ من عادی لی ولیا فآذنتہ بالحرب۔ بہرحال سود یہ بدترین جو ہے لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سودی کاروبار کرنے والا ذرا بھی پسند نہیں ہے، اسے اللہ کے رسول نے اسلامی نظام معیشت کو قائم کیا کہ تجارت کرو، محنت کرو، نفع کماؤ اور یہ مال دوسروں تک پہنچاؤ، پیسے خود لو، پھر ان پیسوں سے دوسرا مال خریدو، پھر اسے بیچو، یہ مال ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، یہ پیسے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسلامی نظام معیشت میں یہ ہوتا ہے کہ دولت اہل دولت سے نکل کر غریبوں کے اندر جاتی ہے، مساکین کے اندر جاتی ہے، بیواؤں تک پہنچتی ہے، یتیموں تک جاتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اور سودی کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ غریب کے پاس سے، مفلس کے پاس سے، غربت زدہ انسان کے پاس سے بیواؤں اور یتیموں کا حق مان کر یہ دولت امیروں کے در کی غلام بن جاتی ہے۔ دونوں نظام الگ الگ ہیں۔ اسلامی نظام معیشت جب قائم ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر صدقہ کا جذبہ، انفاق کا جذبہ، زکوٰۃ دینے کا جذبہ، اس سے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں۔ جب آدمی صدقات دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سودی کاروبار میں چاہے مال کتنا ہی نظر کیوں نہ جائے، وہ حقیقت میں مٹتا چلا جاتا ہے۔ کسی علاقے میں ایک تاجر تھے، بڑے ماہر تاجر، بڑے اللہ والے تھے۔ جب ان کی دکان پر کوئی غریب آ جاتا کوئی چیز مانگنے کے لیے، یا راستے میں کسی غریب سے ملاقات ہو جاتی تو اپنی جیب سے پیسے نکالتے اور کہتے یہ سامان لے آؤ۔ مثلا پانی کے بوتل کا باکس منگوا لیا، یہ لے آؤ، فرمایا لے کر یہاں بیٹھ جاؤ، آنے جانے والوں پر آواز لگاؤ کہ بھائی پانی خرید لو۔ وہ آواز لگاتا، 100 روپے کا باکس خریدا تھا، 150 بن گئے، وہ 150 لے کر واپس آتا تو فرماتے یہ 150 تم ہی رکھ لو اور آج ہی سے کاروبار شروع کر دو۔ اس طرح کتنے لوگوں کو پیسے دیے اور 150 آدمیوں کو تاجر بنا کر چھوڑا۔ اسلام کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ تاجر ہے تو دوسروں کو تاجر بنائیں، عالم ہے تو دوسروں کو تیار کرے، مبلغ ہے تو اپنے افراد کے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کرے، دائی ہے تو افراد پر محنت کر کے انہیں بھی دین کا دائی بنائے، اسلام چاہتا ہے۔ لیکن سود خور مہاجن یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ دولت ہمارے در کی غلامی چھوڑ کر کسی غریب کی در پر جا کر اس کے در کی چاکری اور نوکری کرے، یہ سود خور ہرگز نہیں چاہتا۔ اسلامی نظام معیشت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر قرض دے دیا
تو قرض دینے کے بعد جسے دیا ہے اس کے گھر کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، جنازہ پڑھا لیا، سخت دھوپ تھی، سامنے ایک مکان نظر آیا، بہت بہترین سایہ نظر آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہمارے استاد سامنے مکان ہے، سایہ موجود ہے، آپ چل کر وہاں تھوڑی دیر آرام کر لے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس مکان کا یہ سایہ ہے وہ صاحب مکان میرا مقروض ہے، اگر میں جا کر اس مکان کے سائے کے اندر بیٹھ گیا تو میں نے جو قرض دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا، اور شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو کوئی مجبور ہمارے پاس چاہے تو دوا کے علاج کے لیے، آپریشن کے علاج کے لیے مجبوری کے اندر اگر ہمارے پاس پیسے مانگنے آ جائے تو ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں پتہ چلا کہ مجبوری کے اندر اپنی جگہ بیچ رہا ہے، اپنی جائیداد بیچ رہا ہے، اپنی بائک اور موبائل بیچ رہا ہے، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے جتنا چوسنا چاہے چوس لیتے ہیں۔ جیسے وہ گنے کا تاجر ہوتا ہے، ایک مرتبہ سیڑھی جو ہے ٹھسائی، پھر ٹھسائی 10 مرتبہ وہ ڈالتا ہے جب تک کہ بیچارے کا کچمبر نہیں بن جاتا۔ ایسے ہماری عادت بن چکی ہے کہ جب تک سامنے والے کی مجبوری سے پورا فائدہ نہ اٹھا لیا جائے ہماری نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ علی بن معبد فرماتے ہیں کہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، میں نے خط لکھا، پہلے روشنائی الگ ہوتی تھی اور کسی لکڑی سے وہ خط بناتے تھے، اس سے میں نے خط لکھا، اب روشنائی کو سکھانے کی ضرورت تھی تو میں کھڑا ہوا اور میرے دل میں خیال آیا کہ جو مٹی کی دیوار ہے وہاں سے کچھ مٹی کھرچ کر روشنائی پر ڈال تو سوکھ جائے گی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ دیوار تو میری ملکیت میں نہیں ہے، یہ تو کرائے کا مکان ہے۔ پھر خیال آیا کہ اتنی سی مٹی کھرچنے میں حرج ہی کیا ہے۔ فرماتے شام ہو گئی، رات کو سو گیا، کوئی بزرگ کہہ رہا ہے ابھی پتہ نہیں چلے گا، کل قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ اتنی سی تھی یا اتنی سی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال ہے کہ کسی کی چیز بنا اجازت کے وہ لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اسلامی نظام معیشت میں یہ ہے، اور سودی کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے سود دے دیا ٹکے پر یا حوالے پر یا کسی اور چیز پر تو وہ بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ بس رات کو تھوک لگا کر نوٹیں گنتے رہو، کرنا کچھ نہیں۔ شریعت یہ نہیں چاہتی، شریعت چاہتی کہ اتنا کام کرو دن میں کہ رات کو میٹھی اور مزیدار نیند آئے۔ ایسے کام مت کرو کہ نوٹیں گننے کے بعد کوئی چوری کر کے نہ جائے، کوئی چھاپا نہ مار دے، انکم ٹیکس کے جو ہے ریڈ نہ پڑ جائے۔ اس غم کے اندر، رنج کے اندر مت سو۔ جب آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو عداوتیں پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سماج کے سارے غریب اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جب ان کی دل کی آہ نکلتی ہے تو پھر اس سودی کاروبار کرنے والے انسان کی زندگی کے اندر سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چین اور سکون کی زندگی کبھی پاتا ہی اور حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شراب پینے سے زیادہ، زنا کرنے سے زیادہ اگر کوئی بدترین گناہ ہے تو وہ سود کھانے کا گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میں راستے پر جا رہا تھا، میں نے ایک نشیڑی کو دیکھا، ایک باٹلی کو دیکھا کہ جو ہے نشے کے اندر چور ہے، اور آسمان کے چاند کی طرف ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے ہٹیلی کھوپڑی کا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس کمبخت کو اس حالت میں دیکھ کر یہ ارادہ کر لیا ہے
اگر انسان کے پیٹ میں اترنے والی جو شراب ہے اس سے بدتر کوئی چیز ہو تو میرے بیوی کو طلاق۔ میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے۔ اب مسئلے کا حل بتاؤ، کیا شراب سے بدتر کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ؟ امام مالک نے فرمایا بھائی لوٹ جاؤ، میں تمہارے مسئلے میں ذرا غور کر لوں کہ کوئی ہے کہ نہیں۔ دوسرے دن آیا، فرمایا لوٹ جاؤ، ابھی تک مسئلہ ملا نہیں۔ تیسرے دن آیا، امام مالک نے فرمایا جاؤ خوش ہو جاؤ، جاؤ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو، تمہاری بیوی کو طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ قرآن مقدس میں سود خور سے زیادہ بدترین اور سودی لین دین سے زیادہ بدترین گناہ کوئی نہیں ہے۔ شراب سے زیادہ، زنا سے زیادہ کوئی گناہ ہے تو وہ سود کا ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، فرمایا سود کا ایک درہم کھانا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سودی لین دین حرام ہے پھر بھی کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 36 مرتبہ کوئی آدمی زنا کرے اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، دل پر ہاتھ رکھے مجمع مجھے بتائیں اگر ہمارے سماج میں سے کوئی کمینہ انسان جس کے جسم میں انسان کا دل نہ ہو بلکہ کسی سور اور خنزیر کا دل ہو اور اپنی ساری حدیں پار کر کے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر دے، کیا سماج میں اس کی عزت رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کے 70 سے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور اس میں سب سے کم درجہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے۔ اس سے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرنے کا ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اس سے اور بھی خطرناک گناہ کے درجے ہیں صرف سود کا ایک درہم کھانے کا۔ آج شرابی مسجد میں آ جائے، سارے دور پڑے لگ کہاں جا رہا ہے، اور سود کھا کھا کر غریبوں کا خون چوس کر یہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا ہے اور بے دھڑک مسجد میں آتا ہے، حالانکہ شراب سے خطرناک گناہ سود کا ہے، زنا سے خطرناک گناہ سود کا ہے۔ کبھی ہم نے اس کا تصور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو سود سے ڈرایا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جب نصیحت تمہارے پاس آ گئی کہ سود چھوڑو پھر بھی نہیں چھوڑتے، قرآن یہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے۔ مسلمان کو کہا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے ایمان کی بدولت جہنم سے نکلے گا، لیکن جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے، سود دیتا اور لیتا ہے، سود کا حساب کرتا ہے، سود پر گواہ بنتا ہے یا سود کے بارے میں جون سی مدد کرتا ہے، یہ ان ساروں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ آج اپنے گھر جا کر، آپ اپنے گھر پر جا کر سوچیں، دیکھیں کہ کیا میرے گھر میں کوئی سودی رقم تو نہیں آ رہی ہے۔ آج اپنے دور جانے کے بجائے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب یوں کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب یوں کرتے ہیں، فلاں تبلیغ والے یوں کرتے ہیں، آج اس نے یہ غلط کام کیا۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آج سماج میں مستورات اور عورتیں سود کی لعنت میں پھنسی ہوئی ہیں۔ آج ہماری عورتیں اور مسلم امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں برقع پہن کر آج سود کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جہاں سود لینا ہے وہاں اپنا آدھار کارڈ دے دیا، الیکشن کارڈ دے دیا، اپنا فوٹو دے دیا، موبائل نمبر تک دے دیا۔ آج اندازہ لگاؤ کہ آگے جا کر ہماری کیا حالت ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اور کوئی کہنے والا میں کہتا ہے تو کہتے تمہیں کیا، ہماری بہنیں ہیں۔ بھائی تمہاری بہنیں بات ہے لیکن ایمان کی نسبت اور ہماری بہنیں ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے آپ ان کے شوہر ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، آپ ان کے باپ ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مستورات کو اس سے روکو۔
اور جا رہی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نکمے بنے پھرتے ہیں، کاروبار کرنا نہیں ہے، جو ہے رات تک ہوٹلوں پر بیٹھے رہے، 12-1 بجے تک ہماری جو ہے راتیں دیر سے شروع ہو رہی ہے اور صبح دیر سے جو ہے ہو رہی ہے، اور پھر موبائل لے کر ہوٹلوں پر بیٹھ گئے، نہ کام کی فکر نہ دھندے کی فکر۔ اب بیچاری عورتیں گھر میں کیا کریں گی؟ اس لیے سماج کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی کمی ہماری ہے۔ جب تک ہم بے شرم نہیں بنیں گے وہاں تک عورتیں بے شرم نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، الخبیثات للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، لہذا سود کی لعنت سے بچنا ہے اور اپنی گھر کی مستورات کو بچانا ہے۔ آج سود جیسی لعنت ہمارے سماج میں مستورات کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کسی کو اپنا موبائل نمبر مت دو، جیروکس کسی غیر کی دکان پر جا کر مت کراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھار کارڈ کی کاپی اپنے پاس رکھ لے اور وہ فوٹو شیئر کر ڈالے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دھڑلے سے ہم سارے ڈاکیومنٹ غیر کی عورتوں کے ہاتھ پر تھما دیتے ہیں، اور پھر آئندہ چل کر اس کا کیا انجام ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے سے بیدار ہونے کی، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے تو ساری قوم، الفاظ سننا، ساری قوم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتی ہے۔ بھائی کرنا ہے کرو، لیکن گناہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کرے ہم کیوں اس میں لپٹ میں آ جائیں؟ گناہ ایک آدمی کرے اور سزا ہم سب کو ملے، کیوں؟ اس لیے اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے تو سب پر آتا ہے، لیکن قیامت میں ممتاز الیوم ایھا المجرمون کہہ کر وہاں الگ الگ شناخت ہوگی، لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور سود جیسی لعنت کو ہمیں اپنی زندگیوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری مبتلا ہے اللہ سے توبہ کرے کہ سود یہ بہت ہی گھٹیا لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے۔ اگر سود کی رقم ہے کسی غریب کو بنا ثواب کی نیت کیے ہوئے اسے لوٹا دے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، میں یہ چاہوں کہ 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کر دوں، نکالوں گا نہیں، اس پر جو سود آئے گا میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، تب بھی جائز نہیں۔ کتنی شاندار نیت ہے کہ جو سود آئے گا وہ غریبوں کو دے دوں گا، فرمایا تب بھی جائز نہیں۔ وہ تو جو ہے مجبوری میں آ گیا تو جلدی سے کنارہ کش ہو جاؤ اور ختم کر دو اپنے پاس سے، لیکن باقاعدہ پلاننگ بنا کر حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ غریبوں کی مدد کا اتنا ہی جذبہ ہے تو اپنے حلال رقم سے دو نا، تب جذبہ قابل قبول ہوگا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے اس سود جیسی لعنت کو ختم فرمائے۔ جو ہمارے بھائی مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی جو ہے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور سماج ان مہلک بیماریوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔